تو تذکرہ کر رہے تھے ہم منافقین کے متعلق۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں منافقین کی حرکتوں کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب ملتے تھے ان لوگوں سے، ملاقات کرتے تھے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تو کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے، اور جب تنہا ہوتے تھے اپنے شیطانوں کی طرف تو کہتے ان کو انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، صرف ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ یعنی منافقین اپنی کفر کو کفار کے سامنے واضح کرتے تھے، جب مومنوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالی ہنسی مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت بھی ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ فرماتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ڈھیل دی ہے فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں حیران و سرگردان ہیں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ان حرکتوں کا ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ رب العزت وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کے متعلق خبر دیتا رہا کہ یہ منافقین ہیں، یہ منافق اپنی نفسانی قباحت کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ منافق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یا اب بھی ہیں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے ان کے متعلق اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرمایا کرتے تھے۔ اب چونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد اب جو علامات نفاق ہیں ان کے ذریعے سے معلوم کیا جائے گا۔ تو اگر ما ثبت فی الدین ضرورتاً میں اپنی خواہشات کے مطابق کوئی تعویل کرتا ہے تو ان کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ملحد کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ احادیث طیبہ میں ان کے متعلق زندیق کا لفظ آیا ہے۔ تو نفاق، منافقین اس دور میں بھی ہیں، یعنی جس طرح کافر صریح اس دور میں ہیں اسی طرح منافقین بھی اس دور میں ہیں۔ تو منافق ایسے لوگوں کو کہا جائے گا جو ظاہر تو اپنا ایمان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن دل کے اندر ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، اور ایسی ایسی تعویلات پیش کرتے ہیں، ما ثبت فی الدین ضرورتاً کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں،
جس سے اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے، ایسے لوگ منافق ہیں۔ اب یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ جو شخص ہمارے قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے ہم اسے کس طرح کافر کہیں؟ جس طرح فقہ کا بھی اصول ہے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا جائے گا، تو یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، قبلے کی طرف رخ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اہل قبلہ میں سے نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ تو معلوم ہوا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، ان سے مراد ایسے لوگ ہیں جو ما ثبت فی الدین ضرورتاً کی غلط تعویلات تشریحات نہ کریں، اپنی من مانی اپنے مقصد کی باتیں اس میں داخل نہ کریں، وہ لوگ ہیں۔ تو منافقین بھی تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فرمایا، تو اس میں یہ منافقین داخل نہیں۔ تو ملحد اور زندیق بھی اس میں داخل نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اب استہزاء کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہنسی مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ۔ تو استہزاء کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی ہے، اور اس وجہ سے کہ چونکہ ان کے عمل کا جواب تھا، رد عمل تھا، ان کا عمل استہزاء کا تھا، تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ فرماتا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خبر ان کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری خبر نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی دی اور ان کو ڈھیل بھی دی، منافقین کو ڈھیل دے دی، تاکہ یہ اپنی سرکشی میں حیران اور سرگردان پھرتے رہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ڈھیل دینا یہ ان کے ساتھ استہزاء ہے۔ تو ان کا عمل تو یہ تھا کہ انما نحن مستہزئون، اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، وہ استہزاء کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ فرماتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں، یعنی گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں خرید کیا۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، پس نہ نفع بخش ہوئی ان کی تجارت اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو تجارت سے تعبیر فرمایا۔ ان منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا
اسلام کی حقانیت بھی ان کے سامنے آئی، لیکن اس کے باوجود اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے اور قباحت طبعی کی وجہ سے، خباثت طبعی کی وجہ سے انہوں نے گمراہی کو خرید کیا ہدایت کے مقابلے میں، یعنی گمراہی کو ترجیح دی۔ تو اللہ رب العزت ان کے اس تجارت کے متعلق فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع بخش ہوئی ان کی تجارت۔ یعنی گمراہی کو خرید کرنا ہدایت کے مقابلے میں یہ تجارت ہے، اور یہ جو ان کی تجارت ہے گمراہی کی خرید کرنے والی تجارت، یہ تجارت نفع بخش نہیں۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے، یعنی ان کے مقدر میں ہدایت ہی نہیں۔ تو جب ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بھی آئے تو دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے نفع کی خاطر، فائدے کی خاطر حق کو چھپانا، حق کی مخالفت کرنا، یہ تجارت کاسدہ ہے، نافعہ نہیں ہے، نقصان والی ہے، خسارے والی ہے، یہ نفع بخش تجارت نہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مثال ذکر فرماتے ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو آگ روشن کرتا ہے، جلاتا ہے آگ۔ فلما اضاءت ما حوله، پس جب روشن ہو جاتا ہے اس کا ہر سو، ماحول، ہر طرف، ذهب اللہ بنورہم، اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑتا ہے ان کو ان کی اندھیروں میں جو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی ان کی مثال اس طرح ہے، ایک شخص ہے جو لکڑیاں وغیرہ جمع کر کے آگ جلا کر بیٹھا ہوا ہے، اس آگ سے ایک روشنی آ جاتی ہے، پھر اس روشنی سے فائدہ لیا جاتا ہے، اچانک وہ روشنی ختم ہو جائے، تیز ہوا آ گئی، روشنی، وہ آگ ختم ہو گئی، تو اب وہ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، ان کی آنکھیں، ان کے کان، کوئی بھی چیز ان کے لیے، ان کی زبان ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ تو ان کا حال اس طرح ہے منافقین کا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کی مثال ہے اس شخص کی جو آگ جلاتا ہے، پس جب روشن ہو جاتا ہے اس کا ہر طرف، ما حولہ، اس کا ماحول، ذہب اللہ بنورہم، اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کی اندھیریوں میں جو وہ دیکھ نہیں سکتے، بالکل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی اس طرح ہے جس طرح لائٹ جلتی ہو تو ہر کوئی اسی سے نفع حاصل کرتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے ذریعے سے چلتا پھرتا ہے، ایک دوسرے سے مکالمے وغیرہ میں آسانی ہوتی ہے، اس پر یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو جیت ہوتے ہیں وہ آ کر اس پر جمع ہوتے ہیں، کوئی پتنگ وغیرہ یہ چیزیں،
تو وہ اسی روشنی پر آ کر جمع ہوتے ہیں. جب وہ روشنی ختم ہو جائے تو وہ اندھیرے میں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، گر پڑتے ہیں وہیں پر ہی. تو ان کی مثال بھی اس طرح ہے، جب تک اس روشنی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو ان کے ہاں روشنی روشنی ہوتی ہے. جب وہ روشنی ان سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ اندھیرے میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا، جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹتے. یعنی منافق اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں. اندھے اس طرح کہ حق کو نہیں دیکھ سکتے، بہرے اس طرح کہ حق کو نہیں سن سکتے، گونگے اس طرح کہ حق بات نہیں کہہ سکتے. یعنی اس دین کی اشاعت ان سے نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے فرمایا فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹتے. تو یہ ایک مثال ان کفار، ان منافقین کی ہوئی کہ جس طرح کوئی شخص آگ جلا کر بیٹھا ہے، روشن کرتا ہے، اس کا ماحول روشن ہو جاتا ہے، اسی روشنی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جب وہ روشنی ختم ہو جائے تو وہ اندھے رہ جاتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں تو ایک دوسرے سے بات کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے. ان کی آنکھیں ان کو فائدہ نہیں دیتی، ان کی زبان ان کو فائدہ نہیں دیتی، ان کے کان ان کو فائدہ نہیں دیتے، کیونکہ ایک مقصد فوت ہو جاتا ہے. جس طرح ان پتنگ جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ اس پر جمع ہوتے ہیں روشنی پر، جب وہ روشنی ختم ہو جائے تو پھر وہ گر جاتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں ہیں. تو یہ منافقین بھی اسی طرح ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس طرح ہوئی جس طرح کوئی لکڑیوں کو جلا کر روشنی کر کے بیٹھا ہو، تو وہ منافق بیکار رہ جاتے ہیں. لیکن مومنین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت قائم کرنے والے تھے، اتنی بڑی صحابہ کی جماعت جنہوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی روشنی حاصل کی، انہوں نے پورے دنیا کو روشن کر دیا. ان منافقین کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اور دوسری مثال بھی ان کے متعلق اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا جس طرح کصیب من السماء، آسمان سے زوردار بارش ہو، اس زوردار بارش میں اندھیری بھی ہو، ورعد وبرق، اس میں گرج بھی ہو، چمک بھی ہو، یعنی بجلی بھی ہو اور کڑکاٹ بھی ہو. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں. کیوں؟ من الصواعق حذر الموت، اس کڑکاٹ کی وجہ سے، کڑکے کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب العزت احاطہ کرنے والے ہیں کافروں کو. اب یہ دوسری مثال ہے. آسمان سے بارش آئی، فی نفسی بارش بادلوں سے آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے محاوراتی زبان میں آسمان کا لفظ ذکر فرمایا کصیب من السماء
چونکہ ہمارے محاورے میں اسی طرح بولا جاتا ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے، لیکن فی نفسی آسمان اور اس بادلوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے. لیکن محاورہ اس طرح ہے کہ اوپر والی چیز کو آسمان کہا جاتا ہے، آسمان سے برسنے والی کہا جاتا ہے. جہاز اڑتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آسمان میں جہاز جا رہا ہے، حالانکہ آسمان اور جہاز کے درمیان معلوم نہیں کتنی مسافت ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن بولا اس طرح جاتا ہے کہ آسمان پہ جہاز جا رہا ہے. یہ محاوراتی زبان ہے، لیکن فی نفسی ہی بارش وہ آسمانوں سے کافی نیچے، بہت فاصلہ ہے آسمان اور اس بادل کے درمیان. تو اللہ رب العزت نے یہ مثال ذکر فرمائی، جس طرح زوردار بارش ہوا آسمان سے، اس بارش میں اندھیرے بھی ہوں، اس میں کڑکاٹ بھی ہو، اس میں بجلی بھی ہو، یعنی گرج بھی ہو، چمک بھی ہو. تو صورتحال اس طرح ہوتی ہے کہ اپنے کانوں میں یہ انگلیاں ڈالتے ہیں تاکہ یہ آواز کانوں میں نہ جائے اس کڑکے کی. تو خوف کے مارے کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی ہیں. تو اب تو یہ چیز تو واضح ہے کہ جب کانوں میں انگلیاں ڈالی جائیں گی، اس سے اوپر سے آنے والی بجلی نہ گرے اس کے اوپر، یہ تو نہیں ہوتا. لیکن ایک قسم کا یہ اس کو خیال آتا ہے کہ اپنے آواز میرے کانوں میں نہیں جائے تاکہ میرا جگر نہ پھٹ جائے، اس ڈر کے مارے کانوں پر انگلیاں ڈالتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ دوسری مثال ذکر فرمائی. تو اسی کیفیت میں جب بارش برس رہی ہو، اندھیرا بھی ہو، تو جب گرج اور چمک ہو تو گرج سے تو وہ ڈر رہا ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہا ہے، اور اسی چمک، اس روشنی سے فائدہ لیتا ہے کہ چند قدم آگے بڑھ جاتا ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی. یعنی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ موجود ہوتے ہیں تو وہ اس مثال کی طرح ہے، جس طرح یہ بجلی آسمان سے روشن ہوتی ہے تو اس سے فائدہ حاصل کرتے چند قدم آگے بڑھ گئے، پھر جب وہ روشنی ختم ہو گئی پھر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی کہاں جائیں. تو جب یہ کفار سے جا کر ملتے ہیں، اذا خلوا الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں سے جا کر ملتے ہیں، کعب بن اشرف جیسے شیطانوں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، پھر وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. اندھیرے میں چلے جانے والی صورت میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اللہ رب العزت نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ رب العزت فرماتا ہے کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو مشوا فیہ، اس میں چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں چند قدم. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان کے اوپر، قوموں، کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ نہیں سکتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ رب العزت چاہے تو البتہ ختم کر دے ان کی کے کانوں کو اور ان کے آنکھوں کو.
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ قادر مطلق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دو مثالیں ذکر فرمائی ان آیات مبارکہ میں، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، اور اسی طرح سے او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو مثالیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک مثال اس کی جو شخص آگ جلا کر بیٹھا ہو، روشنی کر رہا ہو، اس کا ماحول روشن ہو جائے، جب وہ روشنی اللہ رب العزت ختم کر دے پھر وہ اندھوں اور بیروں اور گونگی کی طرح رہتے ہیں۔ اور دوسری مثال وہ بارش والی، آسمانوں سے بارش آ رہی ہے، اس بارش میں اندھیرا ہے، اسی میں گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، بجلی اور کڑکاٹ بھی ہے۔ تو اس گرج اور چمک سے، اس گرج کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں اور چمک سے فائدہ لے کر چند قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ مثال منافقین کی ہے کہ چند قدم آگے بڑھ کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب وہ روشنی ختم کر دیتا ہے، یعنی جب وہ اپنے شیاطین کے ساتھ جا کر ملتے ہیں تو وہ اندھے بہرے گونگے بن جاتے ہیں۔ تو یہ 13 آیات مبارکہ تھی جن میں منافقین کا تذکرہ تھا۔ 2 آیات تو وہ تھیں جن میں کفار کا تذکرہ تھا، اور 13 آیات یہ جن میں منافقین کا تذکرہ۔ یہ ٹوٹل 15 آیات ہیں جن میں صراط مستقیم کو چھوڑنے والے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی دوسری آیت میں بتایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ابتدائی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس صراط مستقیم کو اپنانے والے جو ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد والی آیات میں کفار کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد آنے والی آیات میں منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہاں تک جو تھا یہ سارا بحث ان لوگوں کا تھا جو صراط مستقیم کو اپناتے ہیں یا صراط مستقیم کو چھوڑتے ہیں، ان کا تذکرہ تھا۔ اب آگے مرکزی مضمون اس سورۃ بقرہ کا آ رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ مرکزی مضمون ہے۔ مرکزی مضمون کی حیثیت اس بیج کی طرح ہوتی ہے، اس تخم کی طرح ہوتی ہے جس کا پورے شجر میں اثر ہوتا ہے۔ چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، وہ زمین میں بویا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو
درخت بنا دیتا ہے. آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرتے 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 وہ بڑا ہو جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے. جب یہ مکمل درخت بن گیا، اس کا سایہ بھی بہت گہرا اور اس کے پھل وغیرہ وغیرہ اس کیفیت میں وہ درخت پہنچ گیا. اس پورے کے پورے درخت میں اسی بیج کا اثر موجود ہوتا ہے. یعنی اس کی جڑوں میں بھی اس بیج کا اثر موجود ہوتا ہے، اس کے تنے میں بھی اس کا اثر موجود ہوتا ہے، اس کی شاخوں میں بھی اس کا اثر موجود ہوتا ہے، اس کے پتوں میں اس کا اثر موجود ہوتا ہے، اس کے ثمر پھل میں اس کا اثر موجود ہوتا ہے. تو اسی طرح جو مرکزی مضمون کسی صورت میں ہو، اسی مرکزی مضمون کا اثر تمام مضامین میں ہوتا ہے، اور وہ تمام مضامین اس مرکزی مضمون کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. تو مرکزی مضمون ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو مضامین ہم اوپر سے پڑھ کر آئے، ان مضامین کا تعلق بھی اسی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سے ہے. اور اس کے بعد جو مضامین آئیں گے، پھر وہ مضمون بقرہ کا ہو یا وہ مضمون روزے کا ہو یا وہ مضمون نماز کا ہو یا وہ مضمون زکوٰۃ کا ہو یا وہ مضمون ربا کا ہو یا وہ مضمون توحید باری تعالیٰ کا ہو، جو بھی مضامین یہاں پر موجود ہیں، مداینت کا ہے یا اس کے علاوہ دوسرے مضامین اس صورت بقرہ میں موجود ہے، ان تمام مضامین میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اس مضمون کا اثر موجود ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یا ایھا الناس، اے انسانوں. یہاں سے خطاب بنی نوع آدم سب کو ہے. امت اجابت کو بھی ہے تو امت دعوت کو بھی ہے. اس خطاب میں مومن متقی بھی داخل ہیں، تو اس خطاب میں کفار بھی ہیں، اس خطاب میں منافقین بھی ہیں، سب کے ساتھ خطاب ہے. یہ گنہگار مسلمانوں سے خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. مقصد کیا؟ گناہوں کو چھوڑ دو. مؤمنین متقین سے خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. مقصد کیا؟ اسی صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہو، اس کو مت چھوڑنا. اور خالص کافر جو ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ان سے خطاب ہے یعنی اپنے اس کفر کو چھوڑ دو، ہدایت والے راستے کو اپناؤ، صراط مستقیم کو اپناؤ، کفر کو چھوڑ دو. منافقین سے خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. مقصد کیا ہے؟ کہ خباثت باطنی کو ختم کر دو،
خواہشات نفسانی کی تابع داری چھوڑ دو، اپنے اندر میں جو کفر رکھا ہوا ہے اس کفر کو ختم کر دو، استہزاء وغیرہ کو چھوڑ دو۔ اعبدوا ربکم، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانو عبادت کرو اپنے رب کی۔ اس جگہ پر اللہ رب العزت نے اعبدوا ربکم اپنی صفت رب کو ذکر فرمایا ہے، اپنے اسم ذات اعبد اللہ ذکر نہیں فرمایا، یا اپنے صفات رحمت اعبد الرحمن اعبد الرحیم یہ نہیں فرمایا، بلکہ اعبدوا ربکم۔ اس میں دعویٰ کے ساتھ دلیل موجود ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں عبادت کرو۔ دلیل ربکم، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اس رب نے جس نے تمہیں بطن مادر سے، اس کی اندھیریوں سے اور اسی غلاظتوں سے محفوظ نکال کر ایک حسین جمیل صورت بخشی، اور تو کھاتا پیتا نہیں تھا، تمہیں کھانا پینا سکھایا، تیرے رزق کا پہلے بندوبست تیری ماں کے رحم میں کیا، اس ناڑے کے ذریعے سے۔ جب وہ رزق کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو تیرے رزق کا بندوبست اللہ رب العزت نے دو نہروں سے کیا، تیرے ماں کے پستانوں سے کیا۔ جب وہاں سے رزق کا سلسلہ تیرا ختم ہو چکا، مکمل ہو چکا، تو پھر تیرے رزق کا بندوبست اللہ رب العزت نے ہر طرف بکھیر دیا کہ ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے رزق حاصل کرتے رہو۔ تو بولتا نہیں تھا، تمہیں بولنا سکھایا، تو چلتا نہیں تھا، تمہیں چلنا سکھایا۔ لہذا اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے، ہر قسم کی تکلیفوں سے تیری نگہبانی کی ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اعبدوا ربکم دعویٰ مع دلیل ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ ذات جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ چونکہ یہ امتوں سے خطاب ہے، لہذا اللہ رب العزت نے والذین من بعدکم کا ذکر نہیں فرمایا، چونکہ آخری امت محمدیہ ہے علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ تو اس میں بھی ختم نبوت کا دلیل موجود ہے۔ اعبدوا ربکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو سمجھ میں آیا کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اللہ رب العزت نے اسی امت کے لیے فرمایا الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان شخصوں کو، ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، ان امتوں کو پیدا کیا جو امتیں تم سے پہلے تھیں۔ تو اس میں ختم نبوت کا یہ بھی ایک دلیل ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اور اس امت کے بعد دوسری امت نہیں آنی، تو امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، اس کے بعد دوسری امت نہیں آنی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس میں اس انعام کو ذکر فرمایا جو خلقت انسانی والا ہے۔ تم نیست تھے، تمہیں ہست میں تبدیل کر دیا، تم نہیں تھے، تمہیں وجود بخشا، یہ ایک انعام ہے۔ لعلکم تتقون، کاش کہ تم بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل فرمایا آسمان سے پانی کو۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں میں سے غذا بنا کر تمہارے لیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس نہ بناؤ تم اللہ کے لیے ہمسر، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ رب العزت نے دو قسم کے انعامات ذکر فرمائے، ایک انعامات انفسی ہیں، دوسرے آفاقی ہیں۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ انعام نفسی ہے جو ذات تک ہے، اور دوسرے انعامات جو آگے آ رہے ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یہ انعام آفاقی ہے۔ تو ان دو انعامات کو ذکر فرمایا، اور ان دو انعامات کو ذکر کرنے کے بعد یہ بھی چیز بیان فرمائی کہ لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے ہمسر نہ بناؤ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، اس پر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین کے متعلق فراش کا لفظ اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمایا ہے، اس میں وہ کرہ ارض والا قول متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھنے والے کے سامنے یہ بالکل ایک ہموار زمین نظر آتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں ڈالان آتی جاتی ہے، آہستہ آہستہ جس کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم کو ذکر فرمایا کہ آسمان سے پانی کو نازل فرمایا۔ یہاں پر بھی وہی بات ہوئی کہ آسمان سے پانی کا نازل کرنا، اس سے مقصد یہ ہے کہ سر سے اوپر والی چیز کو آسمان محاورے میں بولا جاتا ہے۔ تو
تو بادل اگرچہ آسمانوں سے بہت بڑی مسافت پر ہیں، آسمان اور بادل کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے، بادل بہت نیچے ہیں، آسمان ان سے کافی اوپر ہے، لیکن لفظ یہاں پر جو لایا گیا ہے وہ آسمان کا لایا ہے اللہ رب العزت نے، یہ محاورے کے اعتبار سے۔ وہ فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالا اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات مختلف قسم کے پھل، غذا بنا کر تمہارے لیے۔ تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو کسان بیج کو زمین میں بوتا ہے یا زمین کو ہموار بناتا ہے، زمین کو نرم کرنے کے لیے اس میں کھاد ڈالتا ہے، اس میں طاقت لانے کے لیے اس میں کھاد ڈالتا ہے، نرم کرنے کے لیے اس میں ہل چلاتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے جو بھیتر ہیں مٹی کے، ان کو نرم کرتا ہے، توڑتا ہے، اور بیج کو زمین میں بوتا ہے۔ اس سارے عمل میں اللہ رب العزت کی قدرت شامل حال ہے۔ یہ سارا کام اس نے کیا، اس کے بعد اس نرم سے وہ جو زمین سے کومپل نکلتا ہے، جو نیچے سے سلا نکلتا ہے، وہ پھاڑ کر زمین سخت کیوں نہ ہو اس کو چیر کر وہاں سے نیچے سے نکل آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہے۔ تو یہ نعمت جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے، یہ نعمت آفاقی نعمتوں میں سے ہے۔ یعنی ایک وہ نعمت جو انفسی تھی، الذی خلقکم والی، پھر آگے آفاقی نعمتیں، زمین کو بچھونا بنانا، آسمان کو چھت بنانا، اور اسی طرح سے آسمان سے پانی کو نازل کرنا، پھر اس کے بعد اسی پانی کے ذریعے سے پھلوں کو اگانا۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بس نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمسر، یعنی اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو اس چیز کو، یعنی کافر بھی جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، ان کو بھی معلوم ہے، اس کا انکار وہ نہیں کر سکتے۔ زمین اور آسمان کو پیدا اللہ نے کیا ہے، کافر اور مشرک بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے سوال کرو گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو البتہ کہیں گے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، یعنی اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ معبودان باطلہ کے متعلق وہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے پیدا کیا، اللہ رب العزت کے متعلق کہیں گے۔ جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا خود اللہ ہی آئے، اللہ کسی کے پیدا کرنے میں محتاج نہیں،
جبکہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، بت وغیرہ، وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جن پتھروں کو تم تراشتے ہو، ان سے بت بناتے ہو، وہ پتھر بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یعنی جو محتاج ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ بت محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں۔ انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اور یہ پھل وغیرہ یہ بھی اللہ نے پیدا کیے، آسمان سے پانی اللہ نے نازل فرمایا۔ تو پھر جب یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پھر ہمسر کیوں بناتے ہو؟ نہیں بناؤ۔ یہ سب کے لیے حکم ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اسی کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اعبدوا ربکم۔ تو اس دونوں آیات مبارکہ میں یہ مرکزی مضمون کا تذکرہ تھا۔ پھر آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ یہ اختصار سے چند باتیں ذکر کی ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب صل وسلم دائما کثیرا ابدا علی حبیبک خیر هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، برحمتک نستغیث۔ اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا وقض حاجاتنا وأنت اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين من القوم الظالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته۔